شکار ہیں، اور ان حالات میں وہ ایسے سٹیپ لے سکتے ہیں جو ان کی اپنی جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے خطرہ ہو. کیونکہ دیکھیں وہ حوثیوں کے ساتھ، حوثی جو ریبلز ہیں تو بحیرہ احمر میں حملے کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ان کی وابستگی شو ہو رہی ہے. تو غزہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کا دائرہ کار اگر پھیل رہا ہے تو اس میں ایران لامحالہ تو اس میں انوالو ہوگا، کیونکہ ان کے پاکسز جو ہیں ان پہ یہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ وہ ایکٹیولی انوالو ہیں. تو ایران کو تو زیادہ تحمل کا، زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ سیجان انگیزی کا شکار ہو کر اپنے ہی جو ایلائز ہیں. تو خطے میں واحد ملک تھا پاکستان، یہ جو ان کو ایکٹیو ایک ہیلپ کرتا تھا، ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کا خواہاں تھا، اور ان کو ہر فورم پہ پاکستان نے ہی سپورٹ کیا ہے. مگر اب وہ اگر اس کا صلہ اس طریقے سے دیں گے تو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی جو گورننس کے سٹرکچرز ہیں اور نیشنل سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر بھی ان کو دیکھنے کی بہت ضرورت، کیونکہ اس قسم کا غیر ذمہ وارانہ رویہ ایک ایسے ملک کے خلاف جو کہ کنٹری بھی ہو، آپ کے ساتھ برادرانہ تعلقات بھی ہوں، تو وہ کوئی اچھی روایت نہیں انہوں نے سیٹ کی یہ حملہ کر. اور ان کے پاس تو بہت کم ایویڈنس تھا، بڑا نیبولیس ایویڈنس تھا. جہاں جس گاؤں پہ کوئی سبز پہ انہوں نے حملہ کیا وہاں پہ تو کوئی اس قسم کا ان کو کیمپ نظر نہیں آیا، وہاں پہ سیولینز کی کیجولٹیز نہیں ہے. جبکہ پاکستان کا جو اٹیک تھا بیسڈ اپون کانکریٹ ٹینجیبل ایویڈنس ہے، ان کو ڈوزیت دیا ہے یہاں کیا ہے سیستان میں، اور ایکٹیولی بی ایل اے والے اور بی ایل ایف والے وہاں جاتے ہیں. ڈاکٹر اللہ نظر وہاں موجود ہے جو کہ بی ایل ایف کو لیڈ کر رہا ہے. اب اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ وہ وہاں سے پلاننگ کرتے ہیں بھارت کے ساتھ مل کے، باقی ممالک کے ساتھ. تو ایک برادر ملک کا یہ کام تو نہیں ہوتا نا کہ ایک ملک جو پاکستان کے خلاف ہو اس کو اسپائن کے گڑھ کے طور پہ استعمال کرے اور وہاں سے اس کو بیس فراہم کرے کہ جی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. تو تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حدیں کراس ہو جائیں تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ناگزیر ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر اسی بات میں ایک ایڈ اپ کر دوں، ہم نے ابھی بھی کتنی عقل مندی کہہ لیں یا کیلکولیشن کہہ لیں کا مظاہرہ کیا ہے کہ جوابی حملہ بھی جو کیا ہے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا. باقاعدہ طور پر ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جو وہاں کی سرجنٹ تنظیمیں ہیں انہی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو جتنا کیلکولیٹو ہم نے جواب دیا ہے کیا اتنا ہی کیلکولیٹو وہاں پر لیا بھی جائے گا اس کو آپ کی نظر میں؟ وہاں پہ تو نہیں ایسا لیا جائے گا، بلکہ ان کو جس ہیجان میں وہ مبتلا ہے ایسا ہو کہ وہ کوئی ایسا سٹیپ لیں جو کہ فردر ایسکیلیشن کی طرف جائے. تو اس میں ہماری بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی کی بھی اس وقت ضرورت ہے. دونوں ممالک کو یہ چاہیے کہ ہائیسٹ پاسبل لیول پہ اپنے جو انگیجمنٹ چینلز کو ایکٹیویٹ کریں اور اس کو ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں. کیونکہ پاکستان نے جو پریسائز ٹارگیٹڈ رسپانس دیا ہے، یہ ہیٹس آف ٹو دا پروفیشنلزم آف آرم فورسز آف پاکستان کے، جنہوں نے اس طریقے سے اس کو اٹیک پلان کیا، اس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا کہ وہ سویلین کیجولٹیز نہیں ہوئی. اور کیونکہ اگر وہ ہوتا تو پھر اس میں ایک اور ڈائمینشن ایڈ ہو جاتی ہے اور جو بہت انفارچونیٹ ہوتا ہے. تو یہ دس از سائن آف پروفیشنلزم اور کلیئرٹی، اور ہمارے جو پروپورشنیلٹی ہے ہمارے رسپانس کی وہ اس سے واضح ہے. اب وہاں سے کس قسم کا اس کو ریسیپروکیٹ وہ کرتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا، مگر چاہیے اب اس کو ان کو بھی اس چیز کو سمجھیں کہ پاکستان شام اور عراق نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوا ہے. اگر اس کے ساتھ بھی وہ ایسکیلیٹ کریں گے تو اپنے آپ کو ایک بڑی مشکل میں وہ پھنساتے ہیں، اور یقینی طور پر ان کے مسائل بھی مزید بڑھیں گے. اور یہیں پر ایک سوال پھر یہ بھی بنتا ہے راشد ولی صاحب کہ ان کی جانب سے ایک ایکشن ہم نے دیکھا، پاکستان نے اس کا ری ایکشن دیا. اب کیا یہیں تک یہ معاملہ رک جائے گا یا پھر اس میں مزید شدت آ سکتی ہے؟ دیکھیں جب اس قسم کی ایسکیلیٹری لیڈر پہ آپ کلائم کرتے ہیں تو پھر اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز تو ہو سکتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ اس کو یہاں پہ پاکستان کی تو خواہش یہی ہوگی کہ اس سے آگے یہ چیز نہ جائے، اور کیونکہ یہ تو ایک پروپورشنیٹ رسپانس ہے، ٹٹ فار ٹیٹ. انہوں نے ایک کام کیا، ہمارا فرض بنتا تھا کہ اپنی سرزمین کا دفاع کریں. اگر وہ اپنی ڈومیسٹک جو پاپولیشن ہے اس کے اوپینین کو خاطر میں لا کے حملہ کرتے ہیں تو ہماری بھی تو ڈومیسٹک پاپولیشن ہے،
اور ہمیں اس کی جو سیکیورٹی ہے، بلکہ ہماری تو کیجولٹیز جانوں کا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اگر اس سے آگے اس ایسکلیٹر لیڈر کو کلائم کرنا میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوگا. پاکستان تو ڈیفینیٹلی پہل نہیں کرے گا اور نہ ہی پہلے اس نے کیا ہے، اور اب یہ ان پہ ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. راشد ولی صاحب کائنڈلی آپ بھی ساتھ رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. وقار صاحب بہت شکریہ. پاکستان کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے ایک مؤثر جواب دیا گیا ہے، کیلکولیٹڈ جواب دیا گیا ہے ود پروفیشنلزم. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، کیسے انالائز کریں گے؟ جی آئی تھنک جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی آئی تھنک پچھلے 48 گھنٹے میں اس میں ایک تو سچویشن تھی اور پھر ایک ڈپلومیٹک جواب بھی ہے، لیکن دیر واز لاٹ آف پریشر ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ، اسپیشلی بھارت کی طرف سے. اور اس طرح سے ایک پرسیپشن ڈیولپ کی گئی کہ شاید فورس ہو رہی ہے اور رسپانس نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ہمیشہ ایک آئی وڈ سے ان کا ایک نیگیٹو رہا ہے، ناٹ ریئلائزنگ اس وقت ٹاٹ بھی اسی طریقے سے پاکستان نے کیا تھا، پھر بھارت جہاں کی طرف بیٹھ گیا تھا. تو ملٹری رسپانس وارنٹیڈ تھا. کل بھی ہم نے بات کی ایک چینل پہ کہ شاید ملٹری رسپانس کے بغیر چیزیں سیٹل نہیں ہوگی. دوسرا ریجن میں آپ نے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ناٹ اے بنانا ریپبلک، کہ کوئی اٹھے ادھر سے آ کے سوورنٹی کو وائلیٹ کرے، دین وی آر اے نیوکلیئر پاور. تو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں بچے شہید ہوئے ہیں، خواتین ہیں، بلوچستان کے لوگ ہمارے لوگ ہیں. تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے؟ سو اس لحاظ سے اٹ واز وارنٹیڈ. باقی بڑا کیلکولیٹڈ تھا، ان کو بہت زیادہ چاہت تھی اور ویٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کیا کرتا ہے. آئی تھنک دس رسپانس از سوفٹر دین سوفٹ ریٹارٹ، اس سے بھی کم ٹائم پہ پرسائز ٹارگیٹنگ کی گئی. پاکستان نے کیپیبلٹی بھی ڈسپلے کی ہے کہ مسلح افواج جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے، ارسپیکٹو آف کے سرکمسٹانسز کیا ہے، چاہے وہ ون فرنٹ وار ہے، ٹو فرنٹ ہے یا کانفلکٹ ہے، اس میں ایک میت جواب دیا جائے گا. اور میرے خیال میں ابھی آپشن ہے ایران کے پاس کہ چیزوں کو ڈی اسکلیٹ کریں، بیکاز اس میں خود وہ دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ہمارے گورنر جو ہیں سندھ کے وہ ٹریڈ فیئر کے لیے گئے ہوئے ہیں ایران میں. ہمارے وزیر اعظم سندھ کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے اور دونوں نیوی جوائنٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں عربین سی میں. اور آپ اسٹیپ بیک کرتے ہیں کیونکہ جے شنکر صاحب نے جا کے 2 دن پہلے ان کے کان بھرے. سو دے شوڈ ریئلائز کہ پراکسی وار تھے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں وہ ماسٹر ہیں علاقے میں تو پاکستان ملٹری کنونشنل جواب دے سکتی ہے اس کا. آل ٹولڈ اسٹل آئی تھنک دیر ٹائم کہ ایرانی بیٹھ کے سوچیں اس پہ، آپ ری اسٹیبلش کریں ڈپلومیٹک، اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں. جو بہانہ بنایا گیا تھا دیر واز ویری ویری ابسرڈ کہ جو ان کا کرمان شاہ میں اٹیک ہوا تھا 4 جنوری کو جب سلمانی کے برسی کے موقع، اور ایران نے خود ایکنالج کیا کہ مساعد نے کرایا یا جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے اگینسٹ. پاکستان واز ناٹ دیئر، انڈین میڈیا نے کوشش کی پاکستان کو لائیں. تو 15 دن بعد آپ کو یاد آیا کہ پاکستان نے کرایا. تو اٹ از ویری ویری آئی تھنک انفارچونیٹ. پہلا رسپانس بنتا ہے آپ تل اویو پہ مارے میزائل پر، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کے ساتھ کر کے آپ نے دیکھ لی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی کو آپ چپیڑ مارے پھر وہ آپ مطلب سمجھے کہ بس اس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. وقار صاحب ساتھ رہیے گا. بیورو چیف عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس مزید ڈیٹیلز ہیں اس آپریشن کی، راکٹس کے ساتھ اور میزائلوں کے ساتھ جو اہداف تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. عدیل کیا مزید ڈیٹیلز ابھی تک مل سکی ہیں؟ جی آج پاکستان کی جانب سے جو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اس میں راکٹس اور میزائلوں سے 40 کلومیٹر ایران کے بارڈر کے اندر اٹیک کیا گیا ہے، اور ایران کے بارڈر کے اندر جو BLF اور BLA کے دہشت گردوں کے جو 3 ٹھکانے ہیں ان کو انتہائی باریکی اور احتیاط سے نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے کولیٹرل ڈیمیج سے بچا جا سکے. اور حملے میں دہشت گردوں کے بھاری نقصانات کی اطلاعات ہیں. جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بارڈر کے اس پار جو بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے کئی اہم سرگنا ہیں وہ ایران میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور اب پاکستان کے پاس انتہائی مصدقہ اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ بلوچ دہشت گرد پاکستان میں بڑی دہشت گرد کارروائیوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تو پھر پاکستان نے مصدقہ انٹیلیجنس جو اطلاعات کی بنیاد پر پھر اپنے دفاع میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تاکہ وہ دوبارہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی نہ کر سکیں. اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جب ایران کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ اقدام اٹھایا گیا
اور پاکستان کی سالمیت کی اور سرحدی جو حدود ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی، تو پاکستان نے پہلے اشتعال میں آئے بغیر سفارتی سطح پر اس معاملے کو ایرانی حکومت کے ساتھ اٹھایا، اور ایران کی طرف سے جو رسپانس ملا وہ بہت ہی افسوسناک تھا، جس میں اس نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اس نے کوئی معذرت نہیں کی، اس نے کوئی معافی نہیں مانگی، بلکہ پاکستان پہ گزشتہ روز دوبارہ الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ایرانی وزیر خارجہ کہ اپنے پاکستانی ہم منصب کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا، تو ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کے مقدم ہونے کی بات کرنی زیادہ شروع کر دی، اور اس میں ان کا جو انٹریکشن تھا اس دوران، ان کی جو گفتگو تھی اور جو ایرانی میڈیا میں جاری کیے گئے جو بیانات تھے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ جو اس طرح کے ایشوز ماضی میں ہوتے رہے ہیں بات چیت کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایشو ایڈریس بھی ہوئے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ ایک تو جو ایران کی جانب سے یہ اقدام غیر قانونی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اقدام اٹھایا گیا، اس کے بعد بھی اسے احساس نہیں ہوا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سرحد کے اس پار کس طرح سے جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں وہاں موجود ہیں، پاکستان نے کئی ڈوزیز جو ہیں کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ایک تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، اور دوسری جانب جو اس نے پاکستان کی سالمیت کی خود خلاف ورزی کی ہے اور اس کے بعد الزامات لگانے شروع کر دیے، تو اس معاملے کو ایران کی جانب سے بھرپور طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے انتہائی ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، اور اس کے بعد اپنی سیکیورٹی اور اپنے تحفظ اور اپنے دفاع کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپریشن کیا، جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، اور اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ جو سویلینز ہیں اور ان کے جو فوجی ٹارگیٹس ہیں ان کا نقصان نہ ہو، بلکہ جو دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں، کالعدم تنظیمیں جو وہاں بیٹھ کے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کراتی ہیں، ان کو نقصان پہنچے۔ تو 40 کلومیٹر ایران کے بارڈر کے اندر BLF اور BLA کے جو دہشت گردوں کے جو 3 ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ انٹیلیجنس اطلاعات جو تھی ہمارے اداروں کے پاس موجود تھیں کہ یہاں پر موجود تھیں، اور یقینی طور پر اسی بیس پر یہ آپریشن بھی کیا گیا ہے۔ عدیل آپ ساتھ رہیے گا، وقار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار خان صاحب، ابھی کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں عدیل نے بھی بتائیں، جیسے کہ آپ پہلے بات کر رہے تھے ہمارے ہاں جو ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا تھا وہاں پر 2 معصوم بچے اور 3 بچیاں بھی زخمی ہوئیں، لیکن جو ہماری طرف سے ابھی ٹارگٹ کیا گیا جن جگہوں کو، جن دہشت گردوں کو، ان میں امپورٹنٹ فیکٹر یقینی طور پر یہی ہے کہ ایران کے نہ تو کسی سویلین اور نہ ہی کسی فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس میں ملٹری کیپبلٹی پاکستان کی ڈسپلے بھی ہوتی ہے کہ اف یو وانٹ الگ فضل سے پریسائز ٹارگٹ مائکرو ٹارگیٹنگ کی جائے گی، اور اس میں 3-4 پلیٹ فارم یوز ہوئے ہیں جو گراؤنڈ بیس بھی ہیں، ہائی ٹیک ویپن سسٹمز ہیں، ڈرونز کا یوز ہے، اور تصاور ایک سروس بھی ہے کہ آپ کے پاس اتنی پریسائز انفارمیشن، ہیومن انٹیلیجنس آئی ایم شیور ہمارے پاس ہے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں آئی تھنک 2-3 طرح کے لوگوں کو پیغام ہے۔ نمبر 1 انڈیا کو بہت زیادہ شور مچاتا ہے، اور پچھلے دنوں بڑا انہوں نے شور و غوغا کیا، ڈسپائٹ کہ ان کا پائلٹ ہم نے مارا اور گرایا اس کو اور حوالے کیا کہ ہم نے بڑا پریشر ڈال دیا تھا، جسٹ امیجن، اینڈ دین دے ور ایکسائٹنگ، دین پھر آئی تھنک ایک پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا ٹرول جو 2-3 دن سے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ جی سوئی ہوئی ہے فوج، تو یہ ہو گیا تو وہ فلانا بزی ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا اگلا بیانیہ آئے گا جی کہ یہ کوئی سازش ہے پاکستان ایران کی الیکشن لے کے، مطلب جسٹ امیجن کہ وار ٹائم یا کانفلکٹ میں بھی یہ ڈیلی نو اسٹون انٹرن جو آپ کو آپ کے محافظ ہیں بارڈر پہ ساور پاکستان آرمی ایئر فورس اور جو ہمارے ڈرون آپریٹرز ہیں وہ ایک رسک کے تحت آپریٹ کرتے ہیں اپنی ہوسٹل انوائرمنٹ میں تاکہ ہم اور آپ گھروں میں بیٹھ کے محفوظ رہیں اور روٹین چلے پاکستان، لیکن اٹیک کرنا ہے باہر سے بیٹھ کے، پہلے کہہ رہے تھے جی دیکھیں گے کیا کرتا ہے، اور جب ہو گیا تو ابھی نئے بہانے، پھر کہہ رہے تھے جی آفیشل اسٹیٹمنٹ آئے گا تو ہم یقین کریں گے۔ تو آئی ڈونٹ نو یہ کس کو سرو کرتے، آئی تھنک ان لوگوں کو بھی پیغام ہے ریجن میں، آئی تھنک بڑا ضروری تھا ٹو ری اسٹیبلش پاکستان سوورینٹی، تو ہمارے بارڈرنگ ریجن میں جتنے بھی مالک ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ بھائی کے گھر میں گھس کے ہم مارے اور پھر آپ جسٹیفائی بھی کریں جی کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور ہمارے پاس پرابلی انفارمیشن زیادہ ہے،
regarding terrorist activity, Kulbhushan, Uzair Baloch, then we had BLA کہ لوگ جا چیک کیے جی کہ یہ کراس ہو رہے ہیں اور آپ پناہ دیتے ہیں. اس طرح سے آئی سے ایک منافقت کا ڈسپلے رہا ہے کہ جب تک تو ان کا کام چل رہا ہے پراکسی وارفیئر میں پریشرائز کرتے ہیں پاکستان کو تو ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو کوئی بھی شک ہو تو دے کین کم اینڈ اسٹرائک. میں یہ نہیں چلے گا. اور اس وقت ایران کو بڑی سخت ضرورت ہے سیکیور دیئر بارڈر اور آئی وڈ سے ایسکلیشن کو کم کریں بیکاز ان کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا وقار صاحب, یہاں پر ایک اہم کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ کس طریقے سے یہ مس کیلکولیٹ کیا گیا, آلدو پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف ٹریٹیز بھی ہیں سیکیورٹی کو لے کر, کہ اگر کوئی ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے پاکستان میں جو کہ خود ایک اٹامک پاور کنٹری ہے, تو وہاں سے ہمیں اس کا کوئی ریئیکشن یا رد عمل نہیں آئے گا. جی میرے خیال اس میں مس کیلکولیشن 2-3 وجہ سے ہوئی. نمبر 1 جو ہے دے تھنک شاید الیکشن آ رہے ہیں, انٹرنلی فوکس ہے پاکستان, اور جنرلی پرسیپشن کی ملٹری ساری لگی ہوئی ہے سیاست کرنے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ایون اگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں 99% کام ان کا سیکورٹی پہ ہوتا ہے, ایکسٹرنل پہ زیادہ زور ہوتا ہے, نیبرہڈ پہ. ہر ملک کے لیے سیل ہیں جو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ملٹری کا رسپانس 24/7 ہے. اگر آپ نیوکلیئر پاور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں آپ رسپانس نہیں دے سکتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ کیبلٹری ٹرائی سروس رہی ہے. پھر آ جاتا ہے کہ مینلی اس میں جو انڈین وزیر خارجہ کا دورہ ہے, کیا یہ پہلے پلان کی چیزیں, کیا وہ حوثیوں کے بارے میں بات کرنے کے تھے, یا یہ جوائنٹ آئی وڈ سے وینچر تھا کہ ذرا ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو اور دونوں طرف سے پریشرائز کرتے ہیں. مس کیلکولیشن انڈیا کی طرف سے غلط ایڈوائز. اینڈ دین آف کورس ود ان پاکستان ماشاء اللہ بڑے لوگ ہیں جو اس چیز کو باہر سے بیٹھ کے اچھالتے ہیں. تو ایک ویک اسٹیٹ کی یہ بنانا ریپبلک کی پرسیپشن بنائی ہوئی ہے. تو اگر آپ مس کیلکولیٹ کریں گے اگینسٹ نیوکلیئر پاور تو میرے خیال میں اگر رسپانس ملا ہے تو دے شوڈ ریئلائز کہ چیزیں جو ہیں بہت آگے جا سکتی ہیں. آئی اسٹل فیل کہ دیر از اے اسکوپ کہ آپ ڈیسکلیٹ کریں, دوبارہ سفارتی تعلقات بھی بحال کیے جائیں, اینڈ دین یو سٹ ڈاؤن ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں سائڈیں دیکھی تھی کہاں پہ اس کو مدد کر سکتے ہیں. اگر ٹیررزم کو ان کی طرف سے گلہ ہے, ہمیں بھی گلہ ہے, تو بیٹھ کے بھائی گلے کو دور کر سکتے ہیں. اور جو ہماری ان کے ساتھ ٹریٹیز ہیں, خاص طور پر ایک جو کوآپریشن کا 2013 کا بھی ایک معاہدہ ہے, تو اس کے کوئی لیگل امپلیکیشنز بھی ہوں گی ان ایکٹیویٹیز کی؟ جی بالکل ہوتی ہیں, اور اسپیشلی دیکھیں پچھلے 4-5 سال میں بہت کام ہوا ہے. ایران پاکستان بارڈر کو ڈکلیئرڈ ایز بارڈر آف پیس. اس میں ملٹری لیڈرشپ کے دورے ہیں دونوں طرف, وزیر خارجہ ہیں, ان کے سفیر ہمارے دونوں طرف بہت ایکٹیو ہیں, اور ہماری ایک کلچرل ریلیشن ہے, ہسٹورک ریلیشن شپ ہے. ہم ایک ہی آپ کہہ لیں ایک ہی زون میں رہتے ہیں, ایک ہی لوگ ہیں. تو اس میں تو آل دا مور ریزن اگر بھائیوں میں کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے چینلز ہیں. میں حیران ہوں کہ ٹو ریپیٹ کے ہمارے گورنر وہاں پہ ٹریڈ فیئر میں گئے ہوئے ہیں, ویراگن سے ان کے وزیر خارجہ ڈیووس میں مل رہے ہیں, اور دونوں نیویز ایکسرسائز کر رہی ہیں. اور اگر جے شنکر صاحب اس میں بھاری ہیں اور آ کے غلط ایڈوائز کرتے ہیں, بیکاز بھارتی میڈیا بھی پاکستان کو پروجیکٹ کرتا ہے ایز اے سافٹر پاور, اور پھر ماشاء اللہ ود ان پاکستان ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہاتھوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے فوج کے اور ملٹری کے اور انٹیلیجنس کے. تو آئی تھنک ان تمام کے منہ پہ سوری ٹو سے بہت بڑا تماچا ہے کہ ہم تنو آرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ ہی یہاں پر ایک امپورٹنٹ کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ اب ایک ایکشن تھا, اس کا ری ایکشن ہم نے دیا, اب کیا یہ معاملہ یہیں پر رک جائے گا یا آپ مزید اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اسکلیشن لیول جو ہے وار ٹائم میں یا کانفلکٹ وار تو میں نہیں کہوں گا, یہ دونوں ملکوں کے پاس ہے, اور اس میں اگر کوئی مس کیلکولیشن ہوتی ہے ایران کی جو میں کہوں گا غلط فہمی ہے, اٹ کین گو اپ. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر رسپانس کیا تو پلان بی سی ڈی نہیں ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور بھارت نے کر کے دیکھ لیا تھا, جو بھی اس نے ایک فیک بیانیہ بنایا کہ واٹ ہیپن جب میزائل پوسٹنگ ہوئی تو پاکستان کا کیا جواب تھا. اور پاکستان کے پاس اتنی لیئرز آف رسپانس ہے کہ میرے خیال میں ایران یا بھارت برداشت نہیں کر سکیں گے. اس سے بیٹل ہارڈن فوج ہے جو 20 سال سے وار آن ٹیرر لڑ رہی ہے, اور بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. ہم نے ایون امریکہ اور 46 نیٹو کے ممالک کو مینج کیا ہے افغانستان میں. تو یہ تو ہے ملٹری کیپبلٹی. اسکلیشن کی آئی تھنک دے ٹو کیلکولیٹ کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. کیا ملیٹری چیزیں اوپر جائیں گی تو اس میں ایران افورڈ کر سکتا ہے, اسپیشلی جس حالات میں وہ ہے. کیا وہ چاہیں گے کہ ان کا ابھی آپ دیکھیں سدرن کا بارڈر ہے, ابھی اس اسٹیٹ آف ہرمز میں امریکن فلیٹ ود این ایئر کرافٹ کیریئر اسٹیشن ہے, اور وہ تیار ہیں جھپٹنے کے لیے. عراق میں ٹینشن ہے, سیریا میں
یو آر ان اسٹیٹ آف وار. ٹرکی کے ساتھ بھی اتنا کمفرٹیبل ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ایک لے دے کہ پاکستان کے ساتھ بھی آپ نے جھگڑا کرنا ہے تو دے کین کیلکولیٹ. بالکل ٹھیک. اچھا ساتھ ہی ہمارے چونکہ ایران کے ساتھ پاکستان اور ایران کے ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں, اس کے علاوہ پبلک ٹو پبلک ریلیشنز ہیں, یو نو بیٹر کہ جو ہماری ایک اسپرچول ایفیلیشن ہے ایران سے وہ بھی ہے. اب ان چیزوں کو کس حد تک یہ جو ابھی تک کی کاروائیاں ہوئی ہیں افیکٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی اسٹریس آتا ہے, اسپیشلی جو جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں سیکورٹی انڈر کرنٹس ہے. لیکن میری ایڈوائس پاکستانی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو یہ ہوگی ان ٹائم آف کرائسس آپ اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں بیونڈ. کیا ایران میں سنی آبادی نہیں ہے؟ پاکستان اور بلوچستان ایک صوبہ نہیں ہے, وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن کیا ایران وہاں مینیج نہیں کرتا؟ سو آئی تھنک دیٹ از. اسی طرح مڈل ایسٹ میں مکس آبادیاں ہیں, ہر طرح کے آپ کے سیکٹس ہیں, لیکن بیسیکلی وی آر مسلمس اور ہمیں مسلم بردرہڈ کی طرف دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں زیادہ اسکلیشن ہوگی تو فلسطینین کاز کو بہت نقصان ہوگا. اور آئی وڈ سے کہ مڈل ایسٹ میں ایک ایکسپینڈنگ وار کا جو بہانہ بنایا جا رہا تھا ہم اس کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ مطلب آپ جیسے پاکستان ایران کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو دین وی شوڈ سائڈ ود پاکستان irrespective آف کہ آپ کی افیلیشن کیا ہے. مطلب ہم کوئی خدا نخواستہ بنانا ریپبلک نہیں ہے کسی ملک کے جان سے میں آ کے اپنا نقصان کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. ابکار خان صاحب کائنڈلی آپ ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن عسکری صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. عالمی منظرنامے پر آپ کی خاصی گہری نظر بھی رہتی ہے. جو پاکستان کی جانب سے مؤثر جواب دیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ مؤثر جواب بنتا ہے کیونکہ جو ایران نے جو قدم اٹھایا وہ بین الاقوامی قانون اور نیبرہڈ کے اصولوں کے منافی تھا. اور اس کے بعد جب پاکستان اور ایران کا اس سلسلے میں ہائیسٹ لیول پہ فارن منسٹر لیول پہ رابطہ ہوا, اور اگر ہم ان کے میڈیا کو بھی دیکھیں تو انہوں نے اپنے قدم کو جسٹیفائی کیا کہ جی یہ تو ہم ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے کارروائی جو ہے انہوں نے کی ہے. جبکہ پاکستان اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹک چینلز کھلی ہوئی ہیں, بلکہ سال میں 1-2 دفعہ ان کے بارڈر کے حوالے سے بھی میٹنگز ہوتی ہیں. ان سب چینلز کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے ایک محدود سوچ کے حوالے سے جو یہ کارروائی کی وہ بین الاقوامی اصولوں کے منافی تھی. اور پاکستان نے پہلا رسپانس جو تھا بہت ہی ریسٹرینڈ قسم کا رسپانس دیا, کیونکہ ان کا خیال تھا پاکستان کی لیڈرشپ کا کہ غالباً اس کیئرفل محفوظ جواب سے ایران اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے اپنی ضد کو قائم رکھا, جس کا پاکستان نے آج ایک لمیٹڈ حوالے سے جو جواب تھا وہ جواب دیا. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ بالکل درست فیصلہ ہے, کیونکہ آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ دوسرے ممالک آپ کی سرزمین پر کارروائی یک طرفہ طور پر کریں. اگر ایران کو یہ شکایت تھی تو اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا جاتا سفارتی سطح پہ, اور پاکستان کو کہا جاتا کہ جی اس قسم کے گروپ آپ کی فلاں جگہ موجود ہیں, آپ کارروائی کریں. لیکن یک طرفہ کارروائی جو ایران نے کی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت اندرونی دباؤ میں ہے, اور جو لوگ نظریاتی طور پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں وہ عام طور پر دنیا کی اور علاقے کی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ایک محدود فریم ورک میں جو فیصلے کرتے ہیں, جس کی وجہ سے معاملے بگڑ جاتے ہیں, جس طرح ایران اور پاکستان کے درمیان اس وقت معاملات مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. تو حسن عسکری صاحب یہ کیسے مس کیلکولیٹ کر لیا گیا؟ جیسے ابھی آپ نے اندرونی دباؤ کی بات کی, تو جب آپ نے اندرونی دباؤ میں آ کے کوئی ایسا کام کر دیا اور اس کا پھر آپ کو اب ریئیکشن بھی آیا, تو اندرونی کے ساتھ ساتھ اب تو آپ پر پھر بیرونی دباؤ بھی آ گیا, اب آپ کو دونوں قسم کے دباؤ کا سامنا ہے. دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا ایران کا, کیونکہ اس وقت معاملات کا فوکس جو تھا وہ اسرائیل اور غزہ وار کے اوپر ہے, اور ایران نے عراق کے خلاف بھی کارروائی کی, سیریا کے خلاف بھی کارروائی کی, اور پاکستان کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا. جبکہ انہیں احساس غالباً نہیں تھا اس بات کا کہ عراق کی حیثیت اور سیریا کے معاملات بہت مختلف ہیں,
اور پاکستان اس قسم کی کارروائی کو اس لیے ٹالریٹ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے دفاع کو مؤثر انداز میں قائم رکھے. اور پاکستان کی تو کوشش یہی تھی، جب پہلا واقعہ ہوا ہے ایران کی طرف سے تو پاکستان نے فوری طور پر سفارتی چینلز کو ایکٹیویٹ کیا. پاکستان کے فارن منسٹر جو اس وقت کمپالا میں ہیں وہاں جو ہے وہ ان کا رابطہ ہوا ہے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ معاملے گفت و شنید سے ختم ہو جائیں اور ایران کو ایسے بیان جاری کرے جس میں کہ اپنی غلطی کا احساس ہو. لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا. اس کی وجہ سے پاکستان نے ایک اب بھی بڑا محدود قسم کا جواب دیا ہے اور ٹارگٹ کیے ہیں وہ جگہیں جہاں پہ ایسے دہشت گرد گروپس موجود ہیں جو بارڈر کراس کر کے پاکستان کے علاقے میں کارروائیاں کرتے ہیں. ایران اور پاکستان کے درمیان گروپس جو یہ دہشت گرد گروپس ہیں یہ بارڈر کو ضرور کراس کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے اس میں ایران اور پاکستان میں تعاون کی ضرورت ہے، اور غالباً ایران نے وہ جو تعاون کا جو آپشن ہے وہ ایک طرف رکھتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی ہے جو کہ ایک غیر دانشمندانہ اور غیر حقیقت پسندانہ پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایکشن آیا، پھر اس کا ری ایکشن دیا، یقینی طور پر پاکستان کی جانب سے ری ایکشن تھا، اب یہ معاملات یہیں پر رک جائیں گے یا مزید ایسکلیٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کے رویے پہ، کیونکہ اس مسئلے کا آغاز ایران نے کیا ہے، پاکستان نے نہیں کیا تھا. ایران کی طرف سے پہلی کارروائی یک طرفہ انداز میں ہوئی. پاکستان نے اس کے بعد ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا، اس سے بات نہیں بنی تو انہوں نے جو ہے ایک محدود قسم کا فوجی رسپانس ٹیررسٹ گروپس کے حوالے سے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا رویہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ایران اس حقیقت کو مانے کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی ملک کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے ملک کے اندر جا کے یک طرفہ طور پر فوجی کارروائی کرے. یہ ایک غیر دانشمندانہ اور غیر دوستانہ رویہ ہے اور انٹرنیشنل لا کے خلاف بھی ہے. اور روایتی طور پر پاکستان اور ایران کی کیونکہ ڈپلومیٹک چینل موجود تھی تو وہ ان کو استعمال کرنا چاہیے. یا تو ہو کہ دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات نہ ہوتے، آنا جانا نہ ہوتا، بلکہ ایک دن جو ایران نے جو کارروائی کی ہے اس سے ایک دن پہلے ایران کے جو افغانستان کے اسپیشل انوائے ہیں وہ اسلام آباد میں موجود تھے، اور اس پہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اتھارٹیز سے اس کی گفت و شنید ہوئی ہے. پھر وہ جو ہے واپس گئے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایران کے اندر جو مختلف اتھارٹیز ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ فورن آفس ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے ایران کا، اور جو ان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی وہ ایک دوسری ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس قسم کی کارروائی سے جو عالمی توجہ ہے وہ ایک تو اس معاملے سے ہٹ جاتی ہے، یعنی جو غزہ کا معاملہ ہے اس سے ہٹ جاتی ہے. دوسری طرف اس سچویشن میں عراق کے خلاف کارروائی کر کے، سیریا اور پاکستان اور خصوصاً پاکستان کے خلاف کارروائی کر کے ایران بین الاقوامی سطح پر جو پہلے سے آئسولیٹڈ ہے مزید آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی سپورٹ کسی بھی ملک جو اس خطے میں ہے یا اس خطے کے باہر ہے حاصل نہیں ہوگی. اس لیے میرے نزدیک یہ ایک ایسا غیر دانشمندانہ قدم ہے جس میں انہوں نے جو عالمی سیاست اور علاقائی ضروریات کی جو حقیقتیں ہیں ان کو یکسر نظر انداز کیا ہے. ٹھیک. اچھا حسن عسکری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ محدود ٹارگٹ کیا گیا ہے، یقینی طور پر جب ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا اس میں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، 3 بچیاں زخمی ہوئیں، لیکن جو ہم نے جوابی حملہ کیا اس میں نہ تو کسی سویلین کو نشانہ بنایا اور نہ ہی کسی فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب جو پیغام ہم دینا چاہ رہے تھے کہ سیریا یا نہ سمجھا جائے، عراق نہ سمجھا جائے پاکستان کو، وہی پیغام گیا یا اس کو پھر مزید دوبارہ سے مسکیلکولیٹ کر لیا جائے گا؟ دیکھیے پیغام
پیغام تو یہی گیا کہ پاکستان جو ہے وہ سیریا اور عراق سے مختلف ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا پیغام اس کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلا آپشن جو ہے ڈپلومیٹک استعمال کیا ہے. اور تیسرا میسج یہ ہے کہ اگر ڈپلومیٹک راستے مسائل کو حل نہیں کرتے تو پھر پاکستان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے علاقے کا مؤثر تحفظ کر سکے. جو اس نے یہ کارروائی کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر ایران فوجی راستہ اختیار کرے گا تو اس فوجی راستے کا بھی پاکستان کے پاس جواب دینے کی قوت اپنی جگہ موجود ہے. جس کا باٹم لائن تو یہی بنتا ہے کہ اس قسم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے جو ہے طریقہ کار سفارتی ہوا کرتا ہے. ڈپلومیٹک ایک چینلز ہوتی ہیں کہ آپ گفت و شنید سے معاملات کو طے کرتے ہیں. ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں پاکستان ایران بارڈر پہ کہ ایرانی سیکیورٹی جو ہے ان کی کارروائی سے پاکستان کی سیکیورٹی کے لوگ شہید ہوئے ہیں, یا ویسے اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں جو کہ مقامی طور پر طے کر لی جاتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا قدم تھا جس کا فیصلہ تہران کی حکومت نے کیا ہوگا, لوکل اتھارٹیز نے نہیں کیا ہے, کیونکہ اس قسم کی کارروائی منسٹری آف ڈیفنس والے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب ساتھ رہے گا. قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر چیمہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران میں دو ونگز پائے جاتے ہیں؟ ایک وہ ونگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ان معاملات کو سفارتی سطح پر حل کرنے کا خواہش مند ہے, لیکن دوسرا ونگ جس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہو وہ معاملات کو اس حد تک لے جانا چاہ رہا ہے. جی بالکل, یہ ٹیکنیکلی دو ونگ ہیں ایران کے اندر. ایک تو ظاہری بات ہے ان کی جو IRGC جو ڈیپ سٹیٹ ہے, اور دوسرا ان کے جو علماء ہیں وہ بھی ایک پراپر ونگ ہے جو جن کا ایکچوئل کنٹرول ہے ایران کی ریاست کے اوپر. اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ریاست کو ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں, پروٹیکٹ تو کر رہے ہیں, ریپریزنٹ تو کر رہے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی جو ملٹری کنٹرول ہے وہ علماء کا ہے اور ڈیپ سٹیٹ کا ہے. ان کی فوج کے اندر جو کچھ گروپس ہیں جو بیسیکلی جو مڈل ایسٹ کے اندر اپنی پالیسیز کو لے کے چلتے ہیں اور باقی خطوں میں. سو یہ جو ہاکس ہیں ایران کے وہ پریویل کر گئے ہیں پولیٹیشنز کے اوپر, جس کی وجہ سے پولیٹیشنز کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ بات کرنی پڑتی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز بھی ایران گئے اور ان سے ایران سے ریکویسٹ کی کہ ہوتیز کو منع کریں اور باقی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو منع کریں کہ وہ ایرانی انڈین شپس پہ حملے نہ کریں. سو پورے خطے کے اندر ایران کا آپ کو پتہ ہے ایک اپریٹس موجود ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا. وہ بھلے آپ یمن چلے جائیں, وہ عراق میں چلے جائیں, سیریا میں چلے جائیں, وہ ہر جگہ آپریٹرز موجود ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی مین ایران سے یہی لڑائی ہے کہ آپ ہر جگہ یہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان نے ہمیشہ, کیونکہ بردرلی ملک ہے, ہمیشہ اچھے کارڈیل تعلقات رکھے. جیسے یہ بلوچ دہشت گرد گروپ جو ایران کے اندر آپریٹ کر رہے تھے, ہمیں ان کو آلریڈی بھی پتا تھا, لیکن پاکستان نے ان کو اوپر حملے اس لیے نہیں کیے تاکہ ہم اس کو پولیٹیکلی سالو کر سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو غلط راستہ لیا بیکاز آف دا پریشر آف دوز ہاکس, ان ہاکس کا پریشر اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں کی گئی. اور وہ ہاکس سمجھتے ہیں کہ ہم جو اسرائیل میں ایران کی جو کامیابیاں نہیں ہو سکی, کیونکہ ایران نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے اور ساری کی ساری جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ نے وہاں بتایا ہوا ہے کہ ایران کے پاس معذرت چاہتا ہوں تمام جو خطے کے جو حالات ہیں اس کا کنٹرول موجود ہے. تو وہ ناکامی کے باعث انہوں نے سمجھا ہم شاید اس جنگ کو پھیلا دیں, ان ایشوز کو پھیلا دیں تاکہ ڈائیورژن ہو اور ایران کی جو ناکامیاں ہیں وہ جو ہے وہ سامنے نہ آئیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہاکس نے معاملات جو ہیں وہ خراب کیے. اور اس حد تک بھی بات ہے کہ کئی لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے اس کے 2 ہی بینیفیشری ہیں, یا اسرائیل بینیفیشری ہے یا ایران بینیفیشری ہے, جتنی زیادہ تقسیم اور حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں. سو بہت سارے تجزیے اس حوالے سے آ رہے ہیں. سو ایران نے اس معاملات کو پھیلا کے اس وقت جب ایران کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز بھی ہیں, یہ ایک غلط قدم اٹھایا. جی ٹھیک ہے. قمر چیمہ صاحب کائنڈلی ساتھ رہے گا. اعزاز چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ. اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے. یہ جو ہم نے دیکھا پچھلی 2-3 دن سے ایران کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا اور اب ہم نے آپریشن مرگبار کیا ہے, آپ اس ساری سچویشن کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا بڑا بدقسمت تھا, اس لیے کیونکہ ایران سے ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے.
ईरान के साथ बॉर्डर पे मसले तो बड़े अरसे से हैं और उनके तरफ से भी है, हमारी तरफ से हमें भी तो बहुत सारे गिले थे कि वहां से BLA के लोग आते हैं, वहां से ईरान यानी हिंदुस्तानी जासूस वहां से आते हैं, वहां से और भी कई मसाइल थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अब ऐसे में ईरान ने ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाया, इसके ऊपर कल से हम सब गौर फिक्र कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने दुरुस्त किया कि पहला मौका डिप्लोमेसी को दिया और हमने कल ये वाजे कर दिया कि ये हमारी तरफ से एहतजाज है, आप इसका जवाब दें। लेकिन जब ईरानी वजीर खारजा की तरफ से इस किस्म का जवाब आया तो उससे फिर वाज़ेह हो गया कि ये रियासत की पूरी उसकी मदद के साथ हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बड़ी ही जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया इस दफा। यही तरीका है ऐसे मामलात को हैंडल करने का, जबकि ईरान की तरफ से जो कदम उठाया गया है ये बहुत सारे लोगों को हैरत में डाल गया है, क्योंकि ईरान तो खुद बड़ा तनहा मुल्क है, उसके बड़े मसाइल हैं। बजाय ये कि वो अपने दो दोस्त और हमसाया मुल्क इराक और पाकिस्तान पे इस तरह की वारदातें करे, तो कुछ यानी कोई दानिशमंदी का काम नहीं किया है। अभी भी उनके लिए अक्लमंदी ये होगी कि वो इससे विथड्रॉ करें और रिट्रीट करें और माफी तलाफी करें और पाकिस्तान की क़यादत से राब्ता करके इस मामले को ख़त्म करें, राधा बजाय इसके कि ये अपना